اور یہ جو غیب ہے وہ جب عالم شہود میں آتا ہے تو اسے آدمی بلا قصد بھی دیکھتا ہے۔ اس کائنات میں کل چیزیں جو بھی پائی جاتی ہیں کہ سب کوئی آدمی دیکھے تو یہ خدا کی رحمت ہے اور وہ مشاہدہ بلا قصد ہے۔ اچھا بھی دیکھتا ہے، برا بھی دیکھتا ہے، خیر بھی اور شر بھی۔ حسن بھی اور بدصورتی بھی۔ اور جو کچھ دیکھ رہا ہے یہ سب کا سب بلا قصد ہے، اور کبھی قصدن دیکھتا ہے، جان بوجھ کے دیکھتا ہے، امر واقعہ کی تہ میں اتر کر دیکھنا چاہتا ہے، اور جہاں وہ بالقصد نہیں دیکھتا وہاں سے اعتراض جنم لیتا ہے، اور اعتراض یقین کی دولت سے محروم کرتا ہے، نفع کے سرمائے کو بھسم کر دیتا ہے۔ اس لیے جو کچھ عالم مشاہدہ میں آتا ہے اس کے پیچھے ایک اور بھی نظام ہے، اور ہم لوگ اس نظام کی حقیقت تک پہنچیں نہایت دشوار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ وہاں چلے جاؤ اور اس آدمی کے پاس جا کر رہو۔ تو جو کام انہوں نے کیے یہ خدا کا ایک نظام تھا، اور اس نظام کے پیچھے کیا حقائق تھے وقتی طور پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہاں تک نہیں پہنچ پائے۔ چنانچہ عالم غیب اس میں جو تغیرات برپا ہوتے ہیں قطعاً رسائی ان تک نہیں ہوتی۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے، ان کے والد کے زمانے میں فرخ سیر کی حکومت تھی۔ مغلوں میں جو اتنے کمال کے تو نہیں لیکن بہرحال اچھے لوگ گزرے ہیں، یہ بادشاہ ان میں سے ایک تھا۔ سادات بارحہ حسین علی اور حسن علی یہ دو بھائی تھے، اور یہ کنگ میکر تھے، ایسے ڈوریاں پیچھے بیٹھ کے ہلاتے تھے کہ جس کو چاہا تخت پہ بٹھا دیا، جس کو چاہا اتار دیا۔ اب بھی کراچی میں ان کی اولاد ہے، بڑا مقام تھا ان کا۔ اور سادات نے فرخ سیر کو حکمران بنا دیا، اور ہوا یہ کہ کچھ ہی دنوں میں ان کے آپس کے اختلافات بڑھ گئے، اور فرخ سیر نے سادات سے دبنے کی بجائے ایک سیاسی حکمت عملی اختیار کی۔
اور سادات بارحہ نے، بارحہ ایک علاقہ ہے، انہوں نے یہ طے کیا کہ اس کو قتل کر دیں، بادشاہ کو، اور نیا آدمی لے آئیں۔ جہاں تک یاد پڑتا ہے یہ خالص تاریخی مسئلہ ہے، اسے دیکھ لینا چاہیے احتیاطاً۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میرے والد کا یہ حال تھا کہ انہوں نے عالم کشف میں اس ساری کشمکش کو دیکھا، اور انہوں نے بادشاہ وقت کو بچایا، اور قریب تھا کہ وہ قتل ہو جاتا، تو انہوں نے فرمایا کہ تم اسے میری خاطر چھوڑ دو۔ اس زمانے میں عرفی طور پر بھی عزت احترام لوگ ایک دوسرے کا بہت کرتے تھے، تو فرمایا اس کو اگر قتل ہی کرنا ہے تو اس کو میری وجہ سے چھوڑ دو، تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ لکھا ہے کہ 22 سال تک اسے حکومت ملی، اور جو ہی میرے والد کا انتقال ہوا 50 دن کے اندر اندر سلطنت بھی پلٹ گئی اور بادشاہ بھی مار دیا گیا۔ تو مجھے والد کی وہ دعا اور درخواست اس وقت سمجھ میں آئی کہ ایک اور جہان بھی ایسا ہے جہاں پر یہ چیزیں کارگر ثابت ہوتی ہیں، اور وہ دنیا ایک نئی دنیا ہے۔ لوگ جن پہ تعقل اور غلبہ ہے اس بات کا کہ غیب کی دنیا کو تسلیم نہ کیا جائے، اور یہ ان کا بنیادی نقص، جیسے اناج کو دیمک لگ جاتا ہے، کیڑا لگ جاتا ہے، اور اندر ہی اندر سے گندم کے دانوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے، یہ مرض انہیں لگ جاتا ہے۔ اور آدمی اگر ذہین ہو اور اسے یہ مرض لگے تو ہوتے ہوتے وہ اللہ ہی کا انکار کر دیتا ہے، اور جاہل ہو، کچھ آتا نہ ہو، صرف شک کا ہی مرض ہو، تو پھر کسی درجے میں ایمان پر قائم رہتا ہے، کیونکہ جاہل ہوتا ہے، ذہن زیادہ آگے چلتا نہیں۔ تو ایک جگہ یہ بات آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسا جہان ہے جس پر کوئی دلیل قائم نہیں ہے۔ ان کے والد نے کی ہوگی دعا، 22 سال رہے ہوں گے، انجام کار وہ ہو گیا ہوگا یہ، لیکن اس کا کیا ثبوت ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور یہ ہے اور وہ؟ ہم نے کتابیں دیکھنے کہنے کہ نہیں۔ تو میں اچانک خیال آیا کہ قرآن میں بھی ہے، اور قرآن کریم میں یہ بیت المقدس کے متعلق ہے کہ بیت المقدس کے امام عمران تھے، اور ان کا انتقال ہوا اور ان کی اہلیہ امید سے تھیں، اور عمران بڑے شرف کے آدمی تھے، بہت نیک، متقی، اور امامت مسجد اقصیٰ کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عمران کی بیوی نے یہ کہا کہ اے رب، میں ہونے والی اولاد اپنے بیٹے کو نظر مانتی ہوں کہ تیرے لیے وقف کر دوں گی، آزاد کر دوں گی، تو اے اللہ اسے قبول فرما۔ لیکن پیدا بیٹی ہوئی تو اس نے حسرت سے یہ کہا کہ اے رب یہ کیا ہوا، میں تو بیٹے کی توقع کر رہی تھی، بیٹی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا اسے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کس غضب کا نصیب لے کے یہ پیدا ہوئی۔
اور پھر اس نے کہا کہ اے رب میں اس بچی کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ کس نے سنا ہوگا اس دعا کو؟ ماں نے کہا ہے نا کہ اے رب اس کو اور اس کی اولاد کو میں تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ دو چار آدمیوں سے ذکر ہو گیا ہوگا، یہ سب بلا ثبوت باتیں ہیں، کون جانتا ہے؟ کچھ بھی نہیں پتا، بس اللہ بتاتا ہے کہ اس نے ہم سے یہ کہا کہ اے رب اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اس کے ایک جملے نے دنیا میں کیا تغیر پیدا کیا، اور پھر اس نے کہا کہ اے رب میں اس اپنی بیٹی کا نام مریم رکھتی ہوں۔ مریم سے عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچے کو پیدائش کے بعد شیطان چھوتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں چھو سکا کیونکہ اس کی نانی اسے اللہ کی پناہ میں دے گئی تھی۔ اب وہ جو اللہ کی پناہ میں دے گئی تھی، اس دعا سے جو تغیر واقع ہوا ہے یا جو واقعہ پیش آیا ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتاتے تو پتہ ہی نہ چلتا، لیکن اس دعا نے کام تو دکھایا، اس لیے شیطان انہیں چھو نہیں سکا۔ اور بشریت کے جو اثرات شیطان کے چھونے سے پڑتے ہیں، وہ کلیتاً ان اثرات سے محفوظ رہے، پاک روح تھی، اللہ نے بھی اس کی حفاظت فرمائی۔ تو یہ عالم غیب ہے۔ فرخ سیر کے مسئلے میں ان کے والد نے دعا کی کہ اسے چھوڑ دو، نہ قتل کرو، اور التجا کی کہ میری خاطر چھوڑ دو۔ تو غالباً 22 سال تک نظام چلتا رہا، اور جو ہی انتقال ہوا 50 دن کے اندر اندر حکومت بھی تبدیل ہو گئی اور سب تبدیل ہو گئی۔ یہ اصل ہے اس چیز کی کہ بعض لوگ اللہ کی طرف سے امان ہوتے ہیں، خدا کی طرف سے پناہ ہوتے ہیں۔ آدمی ظلم کرتا ہے اور اس کائنات میں ہر چیز سرسری نگاہ سے دیکھتا ہے، اور کبھی حقیقت پہ غور کرے اور سوچے کہ کس کے انتقال پہ کیا تغیر واقع ہوا، خاندان میں کیا تبدیلی آئی، حالات کیسے بدلے، تو پھر اپنا دل بھی مانتا ہے کہ ہاں اس کی وجہ سے یہ چیز تھی اور اس کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ تبدیلی آ گئی۔